اس ویڈیو میں مہیا کی گئی معلومات سائنسی تحقیق کے عین مطابق ہے اور میں خود ایک سائنٹسٹ کے طور پہ یوکے میں کام کر رہی ہوں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور جو فیس بک کے ویوز ہیں وہ میرے فیس بک کے پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کاظمی۔ اگر کسی کو بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے یا اس قسم کے بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہیں یا بیکٹیریا کو آگے پھیلنے سے روکتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹکس ہر چیز کے لیے کام نہیں کرتی۔ اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس ایسے انفیکشنز کے خلاف کام کرتی ہیں جو بیکٹیریاز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ایسے انفیکشنز جو وائرسز کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے کولڈ، فلو یا گلا خراب ہو جانا، ان میں اینٹی بائیوٹکس بالکل کام نہیں کرتی۔ اور اب تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ چیسٹ انفیکشن یا گلے کا خراب ہو جانا، بچوں میں کان کا درد ہونا، ان کے ٹریٹمنٹس کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اینٹی بائیوٹکس کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کا مسئلہ سامنے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ اپنا کام نہیں کرتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جن کے خلاف اینٹی بائیوٹکس اپنا کام کرتی ہیں، یہ کافی چالاک ہوتے ہیں۔ جب ان پہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بار بار کیا جاتا ہے تو یہ خود کو اس طرح سے تبدیل کر لیتے ہیں کہ فیوچر میں اینٹی بائیوٹکس ان کا کوئی بھی نقصان نہ کر سکیں، اور یہ اینٹی بائیوٹکس سے بچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹکس مؤثر نہیں رہتی۔ اب جب کہ کسی شخص میں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس بن جاتی ہے اور اس کو فیوچر میں انفیکشن یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بیسک اینٹی بائیوٹکس کام نہیں کریں گی، جس کی وجہ سے اس پہ مہنگی ادویات کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ بیماری اور ٹریٹمنٹ کا عرصہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو اگر سرجری کی ضرورت پڑ جائے یا اگر کسی عورت کو بچے کی پیدائش پہ سی سیکشن کروانا پڑ جائے تو ان کے لیے بہت ہی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے، کیونکہ اگر ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اینٹی بائیوٹک اس انفیکشن سے بچانے کے لیے یا اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اپنا کوئی بھی اثر نہیں دکھائیں گے۔ ایسی صورتوں میں جہاں کسی کو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ بیکٹیریل انفیکشن جب تک کہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہ کیا جائے وہ دور نہیں ہوتا، یا یہ بیماری یا انفیکشن کا اگر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو کافی عرصے تک چلنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا یہ انفیکشن کسی دوسرے کو لگ سکتا ہے، یا اس انفیکشن کی وجہ سے مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو ایسے کیسز میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اینٹی بائیوٹکس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بلکہ فیوچر میں ہونے والے بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے دی جاتی ہیں، جیسے کہ اگر کسی کا آپریشن ہونا ہو تو اس کو آپریشن سے پہلے یہ اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں، یا اگر کسی کو کوئی زخم ہو جائے وہ یہ اندیشہ ہو کہ اس کا زخم خراب ہو جائے گا تو اس کیس میں بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹکس پرسکرائب کی ہیں تو وہ اس طرح سے اینٹی بائیوٹکس لے جیسے کہ اس ڈاکٹر نے ہدایات کی ہیں، یا اس دوائی کے ڈبے پہ جو ہدایات لکھی گئی ہیں اس کے مطابق وہ اپنی اینٹی بائیوٹکس کی دوائیاں لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر ہمیں میڈیسن کا کورس 1 یا 2 ہفتے کے لیے دیا جائے کہ ہم نے ایوری ڈے یہ میڈیسن لینی ہے، تو بعض اوقات ہم بیچ میں بھول بھی جاتے ہیں، تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی 1 ڈوز لینا بھول جائے تو وہ کوشش کرے کہ جیسے اس کو یاد آئے تو وہ اپنی ڈوز لے لے، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ اب نیکسٹ ڈے کی ڈوز لینے کا ٹائم بہت قریب آیا ہے تو وہ اس دن کی ڈوز جو ہے وہ مس کر دے۔ یہ نہ کرے کہ ڈبل ڈوز لے لے تاکہ وہ اس دن کی ڈوز کو بھی کور اپ کرے۔ وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں یا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو ان کے لیے بعض اینٹی بائیوٹکس سوٹیبل نہیں ہوتی، تو اس لیے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال صرف اسی وقت کریں جب اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کیا، اور جب اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹکس پرسکرائب کرتا ہے تو اس سے بھی آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ اس کے جو اس کو انفیکشن ہوا ہے یا جو اس کو بیماری ہوئی ہے کیا اس کا ٹریٹمنٹ کا واحد حل یہ اینٹی بائیوٹکس ہوئی ہیں۔ اگر ان اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ کوئی اور ٹریٹمنٹ موجود ہے تو اس دوسرے ٹریٹمنٹ کو زیادہ پریفر کریں، اور اگر آپ اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہیں تو اپنی اینٹی بائیوٹکس کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور نہ ہی کسی دوسرے کی اینٹی بائیوٹکس کا کبھی بھی استعمال کریں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔